قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول, اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم, ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے, قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے, آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ تم عربی ہو, تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے, تو میں ایک لیڈر ہوں, میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. یہ ہوتے تھے تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے, کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے, وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر. ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی, پھر عربوں کی ذیلی قومیں, عربوں میں قوم ہے قریش, تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا, بنو ہاشم, ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کے امام بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا, سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, ان کی ایک آڈیو میں نے سنی, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو, میں نے کیا بولا, اسرائیل کو فتح نہیں, سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی, الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے, جو پچھلے والا کام لگایا ہے وہ والا بھی جو آپ کے اس میں کام لگایا نا ابا سے پوچھ کیا کام لگایا. ہاں اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا, یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں, سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے, کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی, انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا, عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے, یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پر کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے مسلمان. ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں, عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے ہیں, اور ہر جگہ بنگلہ دیش, انڈیا 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع, یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سوری آ رہی ہے نا, یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتا چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا, مفتی صاحب تھے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے پڑھا. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ یہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18 پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے. اچھا خیر, اب کیا ہے, تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت, اور وہ تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے,
اس پہ تو ہو گیا, کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت, کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائے, تو کینیا سے جماعت آتی. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار, ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہے بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2 ٹکے کی اوقات. اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی, ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے, ڈالر لے کر آؤ. کرنسی اتنی ہو گئی تھی, انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے, ہم کھاتے کھائیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ, چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو, لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے, ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور. چاہے وہ لنگڑی لولی ہو, لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے, اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہے نا اس سے بھی جائیں گے. کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو, ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے, یہ چلائے گا نہیں, لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے, ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو, بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے, کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے, وہ بھی پسٹل کے بغیر, وہ بھی پسٹل کے, اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خواب کم ہو سکتا ہے سچی مچی کی, وہ پھر کیا کریں گے, ہم چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے, ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے, 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا, بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا, وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بابا بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے. کبھی سنا آپ نے؟ ارے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں, مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں. تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے, یہ جو اسکالر آج کہہ رہے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات. میرا خیال ہے
دیکھو اس کی میں مثال دے دوں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا بے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہے کہ نہیں. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا, بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے, منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے میں جا کے دیکھو, رائے کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے, کون سا ملک ہے. تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے, منجن. تو پھر آپ کو یہ اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے. ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ, میں نے بیشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بیشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہو. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ, اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے, جس میں قندھار بھی آتا ہے, ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا, مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں, دنیا میں جہاد ہوگا. مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے, تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے, اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے, اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی, یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے, میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے, تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں, یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی, یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی, یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور ہم ان میں سے بعض کو, یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو, یومئذ جس دن ایسا ہوگا, جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی, یموج فی بعض, ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا, میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا, مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا, اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں, اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں, کتابیں بھری ہوئی ہیں, وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے, میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے, انسان ہے, وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, لیکن ہے بڑے فسادی. دوسری بات یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے, اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے, لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی, کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے, اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے, فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے, تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے, تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے.
چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگے رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا. تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا. تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے. تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے. تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا. اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی. اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی. پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ. اچھا میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے. چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں ہی. اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، ان کی گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے. اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی. ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے. پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا. تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور پھر سور پھونکا جائے گا. قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا،
याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, यानी इस बात की अलामत होगी कि अब क़यामत बहुत करीब है। तो हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, मैं थोड़ी सी तरतीब बयान कर देता हूं कि जो आज क्योंकि बात याजूज माजूज की चल रही है तो उससे मुंसलिक जो वाकयात हैं जो उस दौर में होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर के ज़िमन में बयान कर देता हूं। हमें सही हदीस से ये पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में जब मुसलमान बहुत कस्मा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहां से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होंगी कि 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे उसमें, 1/3 मुजाहिदीन जो लड़ने वाले होंगे, और 1/3 जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे और 1/3 को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो जो 1/3 मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो 1/3 शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और 1/3 को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाकया तो हमें कुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि कुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कसमा पुरसी का शिकार होंगे, इनको तलाश करेंगे हजरत महदी को, क्योंकि हजरत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे। न किसी के मफाद पे उससे जद पड़ती है, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। जिसको फायदा है वो कहेगा वेलकम, बहुत क्या बात की मुफ्ती साहब ने, ज़बरदस्त। जैसे जिसका दूसरी का पहले से इरादा हो वो मेरी 4 शादियों के बयान पे फ़ौरन मुत्तफ़िक हो जाएगा, चाहे एक भी दलील ना सुनी उसने, ये ज़बरदस्त बात की। ये मुफ्ती है जो मिंबर पे हक बोलता है, लेकिन आपका बहनोई या दामाद दूसरी करना चाह रहा हो, आप पहले ही उसको रोक रहे हो और ऊपर से हमारा बयान 4 शादियों के फ़ज़ाइल पर हो गया, तो आप बोलेंगे इन्हीं मुफ्तियों ने घरों को उजाड़ा है, इन्हीं मौलवियों ने घरों में आग लगाई है, ये मिंबर पे बैठ के ये कुछ करते हैं। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी शादियों की बात नहीं कर रहा। मिसाल देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मिसाल दी जा सकती है। तो इंसानी आदत है कि जिस नज़रिए पर जिसके मफाद पे ज़द पड़ती है वो आराम से कबूल नहीं करता, और जिसको फ़ायदा होता है वो कहता है जिंदाबाद, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब आप कोई थ्योरी पेश करते हैं, कोई नज़रिया पेश करते हैं, तो सामने वाला मुखालफत करता है, हालांकि उसके मफाद पे ज़द नहीं पड़ रही होती, उसका कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी वो मुखालफत करता है। वो क्यों करता है? इसलिए कि वो इसके ख़िलाफ़ एक बात पेश कर चुका होता है। अब उसे पता होता है कि ये बात सही है जो सामने वाला कर रहा है, लेकिन वो अना का मसला बना लेता है। ये बहुत बड़ी किस्म है गुमराही की जो मार्केट में होल सेल के हिसाब से फैली हुई है। ये वाली गुमराही भी कम नहीं है, यानी आपके मफाद पे इससे कोई ज़द नहीं पड़ रही, कोई आपका न पैसों का मसला नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन चूँकि आप इसके ख़िलाफ़ बोल चुके हैं, तकरीर कर चुके हैं या कहीं बहस कर चुके हैं, अब आपको अपनी बेइज्जती महसूस होती है तस्लीम कर लेने में। मिसाल वाज़े, जैसे मैं अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पे बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप चैलेंजेस पे बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं? आप वो ऐसे फेंक चुके हैं लंबी लंबी कि अब आपको पता है पकड़े जाएंगे सीधा सीधा। तो होना तो ये चाहिए, आइए मेरी गलतियाँ बताएं भाई, मुझे तो बहुत, मैं तो सबको कहता हूँ यार मेरी गलती बताओ, कोई बात मैंने गलत की हो मिंबर पे तो बताओ, मैं रुजू करूँगा, इसमें क्या जा रहा है भाई। लेकिन ये रुजू करना आसान नहीं होता किसी के कहने पे, और ख़ास तौर पर ऐसे कि जिसको आप अपना हरीफ समझते हो, मुखालिफ समझते हो, उसके कहने पे रुजू करना आसान नहीं होता। ये ज़र्फ़ बहुत कम लोगों को अल्लाह ने दिया, और वही हक़ परस्त होते हैं, वही हक़ परस्त होते हैं। हज़रत अबू बकर का कमाल क्यों है, सहाबा में सबसे ऊंचा मकाम क्यों है कि नबी की दावत पर पहली दफ़ा में ही लब्बैक कह दिया उन्होंने। अपने बाप दादा की रसूमात, अपना कल्चर, ख़ानदानी परंपरा, उसको ज़रा भी रुकावट नहीं समझा, और भी ईमान लाए मगर थोड़ा सा सोच के, पहले दुश्मनी की, मुखालफत की, उसके बाद जाके उनकी समझ में आया। तो इसी वजह से कहते हैं हज़रत अबू बकर सबसे पहला नंबर ले गए। जहाँ दावत सुनी कहा कि 100% एग्री, हालांकि वो भी उसी माहौल में थे, उनके बाप दादा भी वही बुत परस्ती करते आ रहे थे, मगर हक़ में ख़ानदान और मुआशरे को ज़रा भी रुकावट नहीं बनाया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इसे खूब अच्छी तरह समझें। असल लिबरल लोग पता है कौन है? जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये है लिबरल लोग, बाकी जहनी ग़ुलाम हैं। लोग कहते हैं ना मज़हब आपको जहनी ग़ुलामी में डाल देता है,
آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں. اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی. کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں, پابند نہیں ہیں. یہ بات 100% غلط ہے. مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد. حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو. اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے, نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں. اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی, لبرل ہونے کی کرتے ہیں, اگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے, مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل سے مجھے پتہ ہے ایک لفظ یاد آتا ہے. ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں, اس میں مس گیدرنگ تھی, میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا, فنڈامنٹلسٹ, اور بھائی کی شادی میں نہیں گیا. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ انگلش بہت بولتے تھے, ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو وہ جب بھی کوئی مثال دینے ہوتے نا, فار ایگزامپل میں میری مثال دیتے جیسے تم شادی میں نہیں گئے چھیڑنے کے لیے نا مجھے. اور یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل, کو جس طرح کا اسٹرکچر استعمال کرتے تھے, تم نے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے. تو جب بھی میں یاد ہوں نا فار ایگزامپل, مجھے وہ واقعہ ان کا یاد آ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرتے تھے کہ جیسے آپ نے بدتمیزی کی اور نہیں گئے. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں. پردے دار عورتیں غلام سمجھی جاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. لبرل عورتیں کیا ہیں؟ آزاد, جو بے پردہ گھوم رہے ہو, کسی کی پابند وابند نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم یہ پابند ہیں. ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ اصل ہے, مگر ذہنی غلامی مغرب کی ہے. یہ اپنے اوپر مذہب کی چھاپ کو برداشت کرنا پسند, یہ ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے مذہبی خاتون ہیں. اس چھاپ اور اس تانے سے بچنے کے لیے, جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تانا, اس سے بچنے کے لیے ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھا اور مغرب کی ذہنی غلامی اختیار کی انہوں نے. جو عورت پردہ کر رہی ہے وہ کلچر کو فالو نہیں کر, وہ لبرل ہے. وہ کہہ رہی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ اسلام کا حکم بالکل ٹھیک ہے. جو کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ لبرل نہیں ہے بھائی, اور جو کلچر کا غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل ہے. تو وہی ہے نارنگی, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں. جو انتہائی کلرفل اورنج ہے نا, اس کو نارنگی کہتے ہیں, حالانکہ اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے. اور جو دودھ کو پکا مکا کے جو اصل مال نکلا ہے اس کو کھویا کہتے ہیں, وہ ایک کھو دیا ہم نے. تو اور جو چلنے والی چیز ہے اس کو گاڑی, جو گاڑی کیسے کہتے ہیں؟ جو گاڑ دی جائے زمین. چلتی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. کھوپڑی میں آتی ہے یہ چیزیں, تو الٹی چل رہی ہے دنیا. تو اسلام جتنا لبرلزم کی دعوت دیتا ہے نا آپ کو, براڈ مائنڈڈ ہونے کی, اتنا دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تبھی تو قرآن بار بار عقل استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن کہہ رہے اس میں کھوپڑی استعمال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے, جو اندھے مقلد ہوتے ہیں, کلچر کو فالو کرتے ہیں, ذہنی غلام بنے ہوئے, ان کو یہ اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی قرآن سے. اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو براڈ مائنڈڈ ہو کے غور فکر کرتے ہیں, کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں, بالکل ذہنی, ہر قسم کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کے جو سوچے گا اسے اس قرآن سے گائیڈنس ملے گی. قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا, بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں, جس معاشرے میں آئے نا اسلام کی دعوت لے کے, اس میں اسلام کی دعوت بالکل یو ٹرن لینا تھا. یعنی کلچر جس طرف جا رہا ہے اس کے بالکل اگینسٹ, بالکل اپوزٹ. کلچر سینکڑوں خداؤں کا قائل تھا. اسلام نے کہا عقل استعمال کرو. قرآن کے اکثر دلائل عقلی ہیں, یعنی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہے عقل سے سوچو, اگر اس زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر میں 2 سربراہ ہوں تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. تبھی تو ہو رہے برباد, پتہ ہی نہیں چل رہا باپ ہے کون, میاں کون ہے. ابھی وہ امریکہ سے ایک دوست آئے ہوئے ہمارے, پتہ نہیں بیان میں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں جو بیوی ہے وہ میاں ہوتی ہے, جو میاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو لگ رہا ہے سارا ہوتا ہے. اس کو اتنے حقوق دے دیے انہوں نے کہ مرد اگر ہاتھ اٹھا لے وہ تو گیا, عورت چترول لگا لے تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا اس پہ. تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے, نہیں ہے تو آج سے بنا لے جا کے, الیکشن کروا دیں, بے شک
بچے کو باپ بنا دیں لیکن بنائیں کسی کو ضرور. یہ جو گھر میں اتنے فسادات ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک امیر کی اطاعت, اللہ نے تو بنا دیا شوہر کو نا, باپ کو بنا دیا, شوہر کو بنا دیا, لیکن اگر آپ کو اللہ والا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو یار الیکشن کرا کے بیوی کو بنا دو, بچے کو باپ بنا دو, لیکن جب اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی؟ ایک کی. اس سے گھر میں سکون ہوگا. اس کے علاوہ تعویذ گنڈوں سے وظیفوں میں ٹائم ضائع مت کرو, کخ بھی نہیں ہونے والا اس سے. ایک تو لوگوں کو صحیح حل بتایا نہیں جاتا, اوپر سے وظیفوں میں لگا کے جو اصل حل ہے اس سے اور زیادہ غافل کر دیتے. میں وظیفوں کے مخالف نہیں ہوں, پڑھ لیں, اچھی بات ہے, اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے ملک بھی کیوں نہیں چل پا رہا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس کمبخت کا کام سڑکیں ٹھیک کرنا ہے, گٹر کے ڈھکن کون لگائے گا, کس کو گالیاں دے, کس کو برا کہیں. جب بھی آپ کراچی میں امن کی بات کرو تو یہ فلاں کا شعبہ ہے. ابے بھائی یہ سڑک بنا دو, یہ فلاں کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, یہ فلاں وزارت کا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس کے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے ابھی خاندانی نظام کی تباہی والا, اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے, کس کو گالیاں, یہی نہیں پتہ چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برا بولا بولو بھائی میرا کیا اس سے, وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے. جس قوم میں, جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے, اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا, صحیح ہے نا. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب, بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب, میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں, تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی, ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی, مجھے دیکھ کے پہچان گئے, کہنے لگے آپ فلاں, میں نے کہا جی ہاں. تو عربی بڑی اچھی تھی ان کی, عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہیں یا کس میں ہیں, کیا ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یو اے ای میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے ہیں مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے, مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون, پکڑے کس کو جا کے, اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, سیاسی جماعتیں. مثال کے طور پر گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا, لوگ گر رہے ہیں اس میں, تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت, حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند مچا ہوا ہے یار. یہ وہ حیران ہو رہا تھا, کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو, تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی, تو یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار, ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا, کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو, صدر بول دو, ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو صدر مملکت بول دو, پریزیڈنٹ بول دو, وزیر اعظم بول دو, پرائم منسٹر, کچھ بھی بول دو, آپ اس کو خادم القوم بول دو آپ اس کو, لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے, اختیارات کس کے پاس ہوں, ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر, تو ابھی بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آج پراٹھا کھایا ہو نا, تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری. ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں, آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ہے؟ ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا, ایسے کیا. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے, یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے, لفسدتا, اس کا نظام کیا ہو جاتا, تباہ و برباد. ایک دن نہیں چلنی تھی, کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا, ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی. تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی, برباد ہو جاتا. تو یہ تو کھوپڑی استعمال کرنے کا قرآن کہہ رہا ہے نا. تو جو لبرل آدمی ہے نا, جو ذہنی غلام نہیں ہے, نہ انگریز کا غلام ہے, نہ جیپنیز کا غلام, نہ سائنسدانوں کا غلام, نہ ڈاکٹروں کا غلام, اس کی کھوپڑی یہاں کیا کرے گی, کام کرے گی. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس میں قرآن نے کوئی نقل سے دلیل نہیں, نقل کا مطلب کسی کا قول نقل نہیں کیا کہ حضرت جی کا یہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. نا 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 نا, قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے بھائی. اب جو لبرل ہوگا نا, حقیقی لبرل, وہ کیا کہے گا, یار خود سے کیسے بن گئے. ڈارون نے پھینک دی تھی کہ ہزاروں سال میں بن گئے, تو ہزاروں سال میں تو ایک بے جان پتلا نہیں بن سکتا, چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا ترقی کر کے, ہے بھائی. دم کہاں گئی, بندر سے بنے ہیں تو دم مارکیٹ سے شارٹ, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں دم تھی,
تو میں سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں یا تو ہمیں دم دو بھائی, جو ہماری دم کہاں گئے, یا اس کے ہمیں کیا چاہیے, پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, نہ تم دے رہے ہو نہ دم کے, تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اگر دم تھی, بندر سے ہم بنے ہیں, تو بندر سے ایک دم انسان میں کیسے کنورٹ ہو گئے؟ درمیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ارے جو اتفاق سے چیزیں آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ ایک دم سے تھوڑی کنورٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے جو ابھی انسان بننے والے ہوتے, وہ ابھی 5000 سال کے بعد انسان بنیں گے. تھوڑے تھوڑے انسان ہیں, تھوڑے تھوڑے کچھ اور ہیں, آدھے بندر ہیں آدھے انسان ہیں, کچھ ایسا ہوتا. یہ آدھی دم ابھی ان کی باقی ہے, یا تھوڑی سی رہ گئی, اس کے پیسے بھی کم ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن مانس اور انسان تو بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. درمیان والی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ اور پھر ہزاروں سال سے اس کے بعد کچھ کیوں نہیں بن رہا, یہاں کے بریک کیوں لگ رہے؟ اتنے سوالات ہیں, کسی کے باپ کے پاس بھی ان کے جوابات نہیں ہیں. اور اتفاق سے چیزیں بنتی کبھی بھی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. ایک 4 اینٹیں اتفاق سے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. پورا انسان بنا کے چلتا پھرتا, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو لبرل اگر ہوگا نا سچی مچی کا, سائنسدانوں کی غلامی میں نہیں ہوگا, ان کے سحر میں گرفتار نہیں ہوگا, کھوپڑی استعمال کرے گا, وہ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا قرآن صاف کہہ رہے ہیں, خلقوا من غیر شیء, خود سے کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ ایک تصویر خود سے نہیں بن سکتی, آنکھ کی تصویر نہیں بن سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی آنکھ میں کھوپڑی میں فٹ, اور 2 کیمرے فٹ ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں وہ, دیکھیے نا کیسے ہو گیا. دل لگ گیا, کان بن گئے. یہ تو میں خیر بیان کرتا رہتا ہوں اس ٹاپک پر. تو لبرل لوگوں کو قرآن کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تم کہتے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو, تم کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال دیکھی کہ فرسٹ ٹائم بنا سکتے ہیں, دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ ریپیئرنگ زیادہ آسان ہے یا پہلی دفعہ بنانا؟ آج تک کوئی ایسی کمپنی دیکھی جس نے گاڑی بنا کے کہا اب نہیں بنا سکتے بھائی ہم, اب ہم وہ بھول گیا یار میں کس طرح بنایا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے کوئی بنائی اپنی گاڑی, ریوو بنائی, ویگو بنائی, اب آپ دوبارہ آرڈر دینے کے, ابے یار میں تو یاد ہی نہیں کیسے بنائی تھی, ابے بھائی ہمارے تو ذہن سے ہی. اور آپ یہی دلیل دے رہے ہو کہ یہ لوہا جو پگھلا ہوا ہے, کسی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ہم ریوو بنا سکتے ہیں. مجھے ریوو پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ اسے, پراٹھوں کی مثال بھی اسی لیے دیتا ہوں زیادہ, شادیوں کی بھی جو اپنی چیزیں وہ ساری یہاں چلا دیتے ہیں, بریانی مسالے والی. اچھا خیر, تو آپ گئے کمپنی کے پاس, کمپنی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آرڈر بک کرائیں, ابھی گاڑی مارکیٹ میں ختم ہوگی, اکثر تو 6 مہینے بعد ہی مل رہی ہوتی ہے نا, تو ابھی وہ بنے گی گاڑی. آپ نے کہا کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے سے بنتی ہے, اسٹیل سے بنتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا یہ لوہا اٹھا کے لے, اس کو ریوو بنا سکتا ہے کوئی ہے؟ اس لوہے, یہی سوال ہوتا ہے نا ان کا. ہڈیوں کو لے جا کے, یہ ہڈی قبرستان کی مردے کی ہڈی, اس پر یہی تو لبرل لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان بن سکتا ہے دوبارہ. قرآن کہتا ہے قبر میں جا کے مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاؤ گے, گدھے گھوڑے جو ہے نا, جو گوشت خور جانور ہے وہ کھا بھی جائیں گے, کیڑے بھی کھا جائیں گے, تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا, مٹی سے دوبارہ بنائے گا تمہیں. تو لبرل لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا, حالانکہ آتا ہے کھوپڑی میں. اس لیے کہ قرآن یہ دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم بناؤ گے. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا. اب ایک گنوار دیہاتی کے پاس آپ جاؤ کہ اس لوہے سے اور اس بھٹی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ لوہا دے رہا ہوں, یہ اسٹیل دے رہا ہوں, آپ اس سے کار بنا کے دکھاؤ, کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, تم کیسا کام کر رہے ہو. لیکن یہی مطالبہ آپ کمپنی سے کرو جو پہلی دفعہ گاڑی بنا چکی ہے, تو یہ مطالبہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اس پہ آپ اعتراض, تم لوہے سے کیسے بناؤ گے؟ وہ کہیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنا دی ہم نے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ بنا دیں, دوبارہ اس سے اچھی بنائیں گے. پہلی دفعہ میں تو تجربے میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. تبھی جو نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. یہ شروع میں وہی ہوا ہے, حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ ارے شرم آ رہی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ نئے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتے ہیں, وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں وہ. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے, ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے. بٹن دباؤ اسٹارٹ, ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے. آٹومیٹک گاڑیاں وہ جو کروز پہ کر لیتے ہیں, 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے, وہ چلے جا رہی ہے. عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے. یا ایک بنایا نہ ہوتا نا, میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا, آپ بولو بھائی یہ کھوپڑی میں, لیکن جو بنا چکا ہو
اس کے لیے دوبارہ بنانا، اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھیں کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا، دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے، میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کے بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہے ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا بنانے والا الگ، ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ. اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا، کوئی مستری، کوئی مزدور، کوئی ٹیکنیشین نہیں بیٹھا ہوا، روٹی کھا رہی ہے ماں، روٹی. ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے، اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر. ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری منظور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا. اور کیا انداز ہے، ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے، چلتی. وہ گاڑی بولتی تو ہے، دروازہ کھولا کو بولے گی شٹ دا ڈور، بولنے نہیں، وہ اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں، میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے. اب ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی، بھائی ذرا آرام سے. یہ سنا ہے میں نے، پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں، مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو آپ کو تو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھانپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے، روبوٹ کی طرح ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے. جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا، ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو، تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی، اس کے جذبات ہیں، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، اس کے جذبات. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے، یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں ہو. حیات پیدا ہونا تو دور کی بات، سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکیں اب تک. یہ حیات ہے کیا، زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ہے کیا چیز. اور قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا، روح ہے، جسم میں ہوتی ہے، آدمی چلتا پھر، وہی باڈی ہے، فٹ فاٹ ہے، مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے، قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے. اچھا یاد رکھو، اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا، یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں، اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا، وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا، لیکن زندہ ہے وہ. تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے. تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر، اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور، پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے.
اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, احساسات پھر واپس کم, جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو پھر. تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں, کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ, چلنے پھر تفریح کرنا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار, کیا مذاق بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹھے رہو آرام سے, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں, کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ, سب کے ساتھ ہوگا یہ, کوئی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا, یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے, جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی, کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی, ساکن, جب تک کوئی محرک نہ ہو, اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو. یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو نیوٹن کا تھا, پتہ نہیں کس کا قانون ہے یہ, نیوٹن کا. اچھا, تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا, تو جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے, دماغ کیا کرتا ہے, دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہو نا, اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی, اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا, اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس